أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع محرم الحرام کے حوالے سے کہ محرم الحرام میں ہماری ایجادات، اس دنیا کو آسان بنانے کے لیے، سہولتیں دینے کے لیے نئی نئی ٹیکنالوجی میں ایجادات کر رہی ہے، لیکن ہمارا سارا زور ایجادات کا وہ دین پر ہے، جبکہ دین نے یہ کہا ہے کہ یہاں تمہیں کسی چیز کی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہم لگے ہوئے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پاس بھی نقل سے ہوتے ہیں، وہاں تھیسس بھی کاپی کر لیے جاتے ہیں، وہاں تحقیق ریسرچ بھی کاپی پیسٹ ہے، انٹرنیٹ سے آپ کاپی کر کے اپنی ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے نئی نئی دنیا کے اندر دریافت کرنے کی، سائنس تک جہاں ترقی کرتی وہاں ہم کچھ نہیں کرتے، سب سے پیچھے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ یہاں بریک لگ گئی ہے، اب تم ایک زیر زبر کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی نئی ایجاد نہیں کر سکتے، اپنی منمانی نہیں کر سکتے، لیکن ہم مسلمانوں کا، خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کا سارا زور اس بات پر ہے کہ نہیں، خدا نخواستہ دین میں ابھی کمی ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اس میں۔ اس کی مثال محرم الحرام کے حوالے سے ہے کہ محرم الحرام مسلمانوں کے لیے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہم پہلے مہینے کی بونی جو ہے وہ نئی نئی ایجادات سے کرتے ہیں۔ اس میں آغاز میں ہی وہ چیزیں ہم دین کے نام پر کرتے ہیں کہ جس کا دور تک بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے وہ چمکتے ہوئے اعضاء ان سے پہچان لوں گا، یہ میری امت دور سے آ رہی ہوگی میرے حوض کی طرف، میں وہاں پہ لوگوں کو جام پلا رہا ہوں گا، تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ یہ ٹولہ، یہ پوری امت میری طرف آ رہی ہے۔ عین جب وہ قریب آ جائیں گے، درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی،
میں پوچھوں گا ان کو روکا کیوں ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ امت ہے، ان کی نشانیاں تو پوری ہیں، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، تو یہ بتایا جائے گا یہ تھے تو آپ کی امت سے، لیکن آپ کے دین پر یہ راضی نہیں تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، اس لیے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں کہ سحقن سحقن، ان کو پھر دور لے جاؤ، ان کو ہمارے قریب بھی لے کرنا ہے۔ جب اس دن کسی کی سفارش مانی جائے گی اللہ کے ہاں، جن کی بات مانی جائے گی سب سے پہلے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انہوں نے ہی ہمیں دھتکار دیا تو پھر کون سی جگہ ہوگی، کون پناہ دے گا؟ سفارش ان کی بھی نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کی سفارش خلاف چلی جائے گی کہ ان کو دور لے جائیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لے کر آئے تو 10 محرم کا جب وقت آیا، دن آیا، تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، اس دن کا ہی خاص طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، تب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو یہودی بھی رکھنے لگ گئے اس خوشی میں، اور پھر یہ روزہ ان کا مقرر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ پھر ہم بھی اگلے سال یہ روزہ رکھیں گے اور 2 روزے رکھیں گے، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ جو روزہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا 10 محرم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ہی جاری کروا دیا کہ وہ اس شریعت میں بھی ہے، مہر لگا دی، وہ ہماری شریعت میں بھی ہوگا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک سے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، یہاں تک فرض تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواتین وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور جب عصر کا وقت ہوتا تھا بچے بےتاب ہوتے تھے، پیاس اور بھوک سے نڈھال ہوتے تھے، تو بچوں کو دھیان بٹانے کے لیے، ان کی توجہ دوسری طرف لگانے کے لیے کھلونے دیتی تھی کہ یہ روزہ مکمل کر لے۔ اس قدر روزے کا اہتمام تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی اور زمانے کی بات ہے جب شریعت کمپلیٹ ہو رہی تھی، جب شریعت کی ترتیب لگ رہی تھی، جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، تب سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ محرم کا چل رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں بھی چلتا رہا، اور خاص اس کا اہتمام یہ ہے 10 محرم کا۔ اور فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جو روزہ سب سے افضل ہے وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا ہے، کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنی بات بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ محرم کی جو فضیلت یا اس کے بارے میں جو اہمیت ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے، جب شریعت کا نزول بھی ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا اللہ رب العزت نے شریعت کو 1 لاکھ لگا دیا، 1,24,000 انبیاء تشریف لے کر آئے۔ ان انبیاء کو کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، ان میں سے کسی کو بھی۔ وہ اعزاز کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا؟ وہ یہ کہ ساری شریعتوں کا خلاصہ شریعت آپ کو دیا گیا،
اور پھر یہ پوری شریعت کرنے کے بعد اللہ نے یہ اعزاز دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے بعد اس کے اندر کوئی نئی ایجاد نہیں ہو سکتی، یہ مکمل ہے، یہ باڈی، یہ پوری عمارت دین والی، اسلام والی، یہ مکمل ہے، اس کے اندر کسی مستری کو، کسی اور انجینئر کو، کسی سمجھدار کو، کسی سائنسدان کو، کسی مولوی کو، کسی عالم کو اس کے اندر کچھ بھی اضافہ کرنے کی یا کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا شریعت مکمل ہو چکی۔ اب دوسری بات کہ جس میں ہم عام لوگوں کا ایک رجحان بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت مکمل ہونے کے 50 سال کے بعد تقریباً ایک المناک، دردناک ایک سانحہ ہوتا ہے جو کہ کائنات میں ایسا نہیں ہوا تھا پہلے، کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھول کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جن کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جن کے بارے میں یہ میرے 2 پھول ہیں ریحانتان، یہ دونوں حضرت حسن اور حسین پھول ہیں، جنت کے شہزادے ہیں۔ ایک پھول کو بے دردی سے مسل دیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کی اس اعتبار سے ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی، یہ جو ان میں شریک تھے ان سب نے شہادت پائی ہے، ہم ان سب کے لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے انشاءاللہ ان کو معاف کر دیا ہے، وہ مظلوم تھے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ ان پہ لعنت کرے، ان کو برباد کرے، اور کر بھی دیا۔ دنیا نے ان کی مثالیں دیکھی، یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا، یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا جو کہ بڑا دردناک اور المناک ہے، اور اس تاریخ کے حصے کا شریعت کا درمیان 50 سال کا فاصلہ ہے۔ اس سانحے سے شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، یاد رکھیں، کیونکہ شریعت مکمل ہونے کے 50 سال بعد یہ المناک سانحہ رونما ہوا ہے، اور اس سانحے کے ساتھ شریعت پر کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں ہوئی، لہذا جو کچھ اب ان دنوں میں یا ہمارے اس زمانے میں ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں کو، ان ایجادات کو، ان بدعات کو، ان خرافات کو پرکھیں گے شریعت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس پر پرکھیں گے، کیا یہ باتیں شریعت میں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اگر موجود نہیں تو پھر ہمیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہم پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے اندر کوئی اور چیزیں شامل کریں؟ یہ نعوذ باللہ ان لوگوں کا نہ پیغمبر پر اعتماد ہے نہ اللہ پر اعتماد ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ کیا کیا کام ہے؟ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو مجھے اسپیشل ایک میسج آیا، اور کئی واقعے میں نے بھی دیکھے کہ آپ اس کے بارے میں اسپیشل بتائیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں سوگ ہر سال ایک عشرہ منایا جاتا ہے، سوگ کا ہر سال ایک عشرہ منایا جاتا ہے۔ شریعت میں ہم دیکھیں سوگ منانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہم پرکھیں گے نا اس کو، شریعت میں مرد کے لیے، یعنی شریعت نے مرد کو مرد بنایا ہے، مرد کے لیے شریعت میں 1 منٹ کا سوگ نہیں ہے، مرد کے لیے شریعت میں 1 منٹ کا سوگ نہیں ہے۔ عام کوئی فوتگی ہو جائے اس کا بھی سوگ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شہادت ہو جائے اس کا تو بالاولا نہیں ہے، کیونکہ شہادت ایک الگ مرتبہ ہے، ایک خاص رتبہ ہے۔ اگر شہادت پہ سوگ منایا جاتا، احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے انتہائی تنگ دستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
جس کے بارے میں میں نے گزشتہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ اس بدر میں جو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا صحابہ نے، ان کو اللہ نے معاف کر دیا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ جو فرشتے بھی شامل ہوئے تھے، ان کا رتبہ آسمانوں میں بڑھ گیا تھا۔ جو بدر میں شہید ہوئے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ 9 سالوں میں 10 سالوں میں ان کا کوئی سوگ منایا تھا؟ ان کا مدینہ آ کر سوگ منایا؟ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کی جو باڈی تھی وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، اس قدر دردناک شہادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کا سوگ منایا ہے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے احد میں، واپسی پہ کوئی سوگ منایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور آپ کے دور کے اندر جتنے شہید ہوئے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوگ منایا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں کس قدر دردناکی سے شہید کیا گیا کہ ان کے ایک ایک پورے کو الگ الگ کر کے ان کو شہید کیا گیا، سولی پہ چڑھا کے چھیدا گیا ان کو۔ کیا ان پہ سوگ منایا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سوگ نہیں، مرد کے لیے سوگ نہیں، ہاں عورت کے لیے 3 دن کا سوگ ہے۔ اس کے لیے جو عورت ہے اس کے لیے 3۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی شام کے علاقے میں، آپ کو اطلاع ملی، 3 دن گزرے تو کوئی چیز منگوائی جو خواتین چہرے پہ استعمال کرتی ہیں، جس کو آج ہم میک اپ کہتے ہیں، وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے، جو خواتین موجود تھیں ان کے سامنے چہرے پہ ملی 30 دن، اور ساتھ ہی یہ فرمایا یہ کون ہے؟ ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جو آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، ساتھ رہی، اور وہ آپ کے بعد اس چیز کی وضاحت کر رہی ہیں۔ یعنی زوجہ محترمہ سے زیادہ کون پیغمبر کے قریب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ ساتھ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو استعمال کیا ہے، جو بھی چیز میں نے چہرے پہ لگائی اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے اس لیے استعمال کیا آپ لوگوں کو پیغام دوں کہ 30 دن کے بعد عورت کے لیے سوگ نہیں ہے۔ میں نے یہ پیغام دینے کے لیے یہ استعمال کیا کہ عورت کے لیے صرف 3 دن سوگ ہے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کا 4 مہینے 10 دن تک سوگ ہے، اس کے علاوہ سوگ نہیں ہے۔ یہ ایک مدت اس وقت جب فوتگی ہوئی ہے، اس کے بعد 3 دن اور 4 مہینے 10 دن، یہ آخری مدت ہے سوگ کی۔ ہم 1400 سال سے ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک ہی طرف لگے ہوئے ہیں، کس بات پہ؟ وہ دونوں ہی یعنی تاریخ کا حصہ ہو گیا، دشمن بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے ساتھی تھے وہ بھی، اور وہ سارے ان لوگوں کو سزائیں بھی مل گئی اللہ کی طرف سے، وہ عبرت کا نشانہ بھی بن گئے۔ ہم کس کے سامنے یہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور یہ اظہار کس کے سامنے کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی، لہذا شہید کے لیے اس طرح ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ ماتم تب کیا جائے جب شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے، مشن بھول جائیں، جو مشن ہمارے اسلاف نے چھوڑا تھا، تب ہم مشن جب بھول جائیں، شہادت کے جذبے کو بھول جائیں، ماتم ہمیں تب کرنا چاہیے، تب نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کی سربلندی کے لیے، اس کے اعلاء کے لیے اگر قربانیاں دی ہیں تو اس پر ہمیں ماتم نہیں کرنا چاہیے، اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہم یہاں سنتے ہیں جی یہ فلاں بچہ ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگتا بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، یعنی گھرانہ ان کا ٹھیک ہے، سبز لباس پہنا دیا گیا ہے، یعنی سوائے
احرام کے کوئی خاص لباس نہیں ہے، وہ ایک خاص جگہ پہ ہے، عام دنوں میں زندگی میں کوئی خاص لباس نہیں ہے. ہم نے یا کالا کر لیا ہے یا وہ سبز کر لیا ہے، اگرچہ اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن خاص دنوں میں خاص کیوں کیا ہے؟ اس کو سبز لباس پہنا کے اس کی لٹ چھوڑ دی گئی بچے کی، اور حسین کا منگتا ہے کہ یہ کچھ جو پہنے گا باہر سے مانگ کر پہنے گا. جب حسین کا منگتا ہے تو لوگوں کے گھروں کے کیوں مانگتا ہے؟ منگتا حسین کا ہے، مانگتا لوگوں کے گھروں سے ہے. لاجک بھی سمجھ نہیں آتی، سیدھی سی بات، منگتا حسین کا تو حسین سے مانگے، نعوذ باللہ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ ان کی سیرت یہ ہے یا ان کے نانا کی سیرت یہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی سیرت یہ ہے کہ وہ اس طرح. اسی کے لیے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ جتنے یہ مانگتے جو 360 کے آگے منگتے بن جاتے تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے توڑ کے لیے تو تشریف لے کر آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبد خانے میں جا کر وہی تو بت توڑے تھے جو جگہ جگہ مانگت بنتے تھے، اور ہم نے وہ دوبارہ کام شروع کر لیا ہے. کیوں بھائی؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے، تم مانگت اللہ کے ہو، کسی کے کیوں بنتے ہو؟ لہذا کہ یہ بال چھوڑنا، اور پھر پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے شریعت میں، شریعت پہ پرکھے نا ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کی اس طرح لٹ چھوڑی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، یا سارے بال اس کے برابر کرو یا سارے کٹا دو. یعنی اس سے منع فرمایا ہے. شریعت ہم نے پیچھے چھوڑ دی ہے، اپنی ایجاد کر رہے ہیں کہ اس سے کیا یہ بچہ بڑی مدت کے بعد پیدا ہوا ہے، لہذا یہ منت مانگی تھی اس لیے کہ یہ بیماریوں سے محفوظ رہے، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی باہر ہے، ابو اسرائیل اس کا نام ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے. صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے مدد مانگی ہوئی ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا کام تھا کہ یہ دھوپ میں رہیں گے، نہ کچھ تب تک کھائیں گے نہ پیئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلا لیا کہ اس کو بلاؤ اور اسے یہ بھی کہو کہ کھائے پیئے اور دھوپ میں نہ کھڑا ہو. یہ اپنے آپ پہ ظلم، جبکہ قرآن کی یہ جو آیت ہے فَلَا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. یہ جو مہینوں کی حرمت ہے یہ تو تب سے ہے جب سے کائنات پیدا کی اللہ نے. یہ کوئی 61 سے نہیں شروع ہوئی، کربلا سے شروع نہیں ہوا. محرم کا تو سلسلہ یہ تب سے جب سے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی. اور ساتھ اللہ رب العزت نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اللہ کو پتا تھا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا، اللہ کو پتا تھا یہ اس طرح کی ایجادات کریں گے، اپنی جانوں پہ ظلم کریں گے. اس سے بڑی واضح جا کر آیت پڑھ لیں آپ. یہ آیت غالباً 36 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی. جا کر سورۃ توبہ کی آیت پڑھیں 10ویں پارے کے اندر، کتنا واضح پیغام ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. لوگوں ان دنوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ننگے پاؤں چلنا ہے، مانگت بننا ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو پیٹنا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی اپنے اوپر ہی ظلم ہے. اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. لہذا یہ ایسی کوئی بھی کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ ہماری ایجاد ہے، قیامت کے دن ہمیں دھتکار دیا جائے گا. تیسری بات، سبیلیں کجیاں ٹوٹیاں، وہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کا تعلق کیا ہے محرموں سے. 10 محرم سے کجی ٹوٹی کا تعلق کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ، سیرت ساری پڑھ لیں آپ. جس سال شہادت ہوئی ہے وہ تو شہادت کا دن ہے نا، اس دن تو ایک آپ ان کی سیرت پڑھ لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کبھی انہوں نے 10 محرم کو دودھ پیا ہے دن کے اندر، پانی پیا ہے دن کے اندر؟ 10 محرم کو سیرت حسین میں کیا انہوں نے
دن کے ٹائم پانی پیا ہے، کچھ کھایا ہے، دودھ پیا ہے، جن کے نام سے ہم سبیلے لگا دیتے ہیں، جن کے نام سے دن کو ہم نے رستے بند کیے ہوتے ہیں، جی پانی پیو، جی یہ فلاں کھاؤ، جی چاول کھاؤ، جی یہ کھاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں جب سے یعنی کہ وہ اس مکلف ٹھہرے ہیں، انہوں نے 10 محرم کو دن کے ٹائم کچھ کھایا ہے، کچھ عارضہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو سنت کے پابند تھے۔ 10 محرم کو وہ فضیلت والا روزہ ہے، وہ روزہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ 10 محرم کو تو روزہ ہوتا ہے اور ہمارا کسی کا بھی روزہ نہیں ہے۔ اس دن لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں بھئی کھاؤ پیو سارا کچھ کرو۔ لہذا اس کا بھی کوئی اسلام سے کہیں تعلق نہیں ہے۔ محبت، اگر محبت ہے یعنی ایک طرف کی فلسفہ یہ ہے کہ حضرت حسین یعنی بے جا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، یہ ساری بے جا ساری تاریخی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ وقت نہیں ہے کہ اس کی دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان کو پانی نہیں ملا تھا۔ اگر فرض کیا کہ آپ کی بات کو ہی مان لیا جب پانی نہیں ملا تھا تو یہ کہاں کی محبت؟ وہ ان کو تو پانی نہیں ملا، یہاں پورے زمانے کو پانی پلا رہے ہیں آپ۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ بھی پیاسے رہیں۔ اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو پھر ویسا ہی کر کے دکھائیں۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ وہ ان کو پانی نہیں ملا، آپ سارے زمانے کو پانی پلا رہے ہیں۔ لہذا کوئی بھی کام جو شریعت میں ایجاد کیا جائے گا اس کا عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دور دور تک اس کا کوئی تعلق۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ جو رمضان کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، رمضان تو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ کہتے یہ نہیں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے یہ رمضان جو اسلامی مہینے کا 9واں مہینہ ہے، تو محرم پہلا مہینہ ہے، مطلب کیا ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ محرم میں ہوا تھا اس لیے بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک تو ہماری سوچ ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا یہ قربانی گزری ہے ہمارے محلے میں، اس نے کہا جی اس نے قربانی نہیں کی، اس نے کہا جی میں قربانی نہیں کروں گا، یہی قربانی میں محرم میں کروں گا، یہی قربانی محرم میں کروں گا۔ سب اپنا تعلق 10 محرم 9 محرم کو پورے کے پورے گھرانے خالی، خواتین ساری کی ساری آپ کو کہاں میں مال شاپنگ مال میں نہیں ملیں گی، وہ قبرستانوں میں ملیں گی۔ جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی وہ بھی جاتی ہیں قبرستان میں اس دن۔ اس کا کیا تعلق ہے شریعت سے؟ 10 ہی محرم کو جانا ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کون کون سی خرافات ہیں۔ بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں، چار پہیاں الٹ دینی ہے اور شادی کوئی نہیں کرنی ہے، یعنی شریعت مکمل کسی دن منع نہیں کیا شریعت نے، کوئی خوشی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح دودھ کی سبیلیں ہیں، لباس بدل لیے گئے ہیں، خاص ایک پہچان بنا لی گئی ہے۔ یہ سارے کام اپنی منمانی کے ہیں، اپنی ایجادات ہیں۔ ہم نے اگر ایجادات کا شوق ہے تو ہم ایجادات دنیاوی کاموں میں کریں، جہاں دنیا دور تک پہنچ گئی ہے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کوئی نئے نئے آلات تیار کریں۔ دین کے اندر ایجادات کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا کہ آپ یہ چیزیں نئی نئی لے کر آئیں۔ لہذا ان چیزوں سے خود بھی بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جو بندہ اس طرح کے بھی کام کرتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو حقائق سے آگاہ کریں۔ لوگ اندھی محبت میں لگے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہ پیچھے کا پتہ نہ آگے کا پتہ، انہوں نے سن لیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سن لیا ہے۔ یعنی کہ ہم ہر جمعے خطبات سنتے ہیں، لوگ اچھی اچھی باتیں بیان کرنے والے ہر محلے میں مسجد موجود ہے جو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، جو صحیح باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو اس طرح کی خرافات ہیں، پتہ نہیں کس ٹائم ہفتے کے اندر کون سی ایسی گھڑی ہے جس کے اندر یہ وحی نازل ہوتی ہے ان پر کہ یہ کام اس طرح کر لیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو باتیں اکثر ہم سنتے ہیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور جن کا کہیں کوئی تعلق نہیں ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے دماغوں میں آ جاتی ہیں۔ اللہ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔